پہلے تو والدہ راضی نہیں ہوتی، تو حاجی یاسر نے، ہمارے بڑے بھائی جان جو ہیں، ان کی برکت سے دعوت اسلامی ملی، ان کی برکت سے ہی، ان کے تعاون سے مجھے فیصل آباد آنا ملا تھا۔ 39-40 سال کا ایک عرصہ ہے یہاں تک، اس کے پیچھے مشقتیں طرح طرح کی آئی ہوں گی۔ جنت کے مقابلے میں کوئی مشقت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی یہ مشقت، کوئی مشقت نہیں ہے۔ خدا رحمت لٹاتا عید میں۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام سنہری یادیں عید اسپیشل حاجی شاہد اتاری کے ساتھ۔ حافظ اکرم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ حاجی صاحب آپ کو بتائیں پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی حاجی صاحب سے، کہاں ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو؟ میں جمعرات میں اجتماع میں حاضر ہوا تو حاجی صاحب کا بیان تھا۔ اس وقت وہ محراب کے آگے مبلغ بیان کرتے تھے، حاجی صاحب نے وہیں بیان فرمایا۔ وہ تھوڑا سا سٹیج بنا ہوا تھا اس کے اوپر، تو میں نے کوشش کی کہ میں قریب سے قریب نہ بیٹھ جاؤں۔ میں حاجی صاحب کو دیکھتا رہا، وہ سامنے زیارت کرتا رہا۔ واللہ یعنی کہ میرے خیال میں زندگی میں اتنا کبھی رویا نہیں ہوں گا۔ حاجی صاحب کا بیان سن کر، حاجی صاحب کو دیکھ کر، یعنی بیان تو جو تھا کہ حاجی صاحب اتنے اس بیان میں اتنے روئے کہ وہ ٹیشو کا ڈبہ تھا پاس پڑا، میں نے دیکھا وہ پورے کو پورا حاجی صاحب کے آنسو سے نا وہ صاف کر کے سب رکھتے رہے اور وہ گیلا ہو گیا۔ بس وہ دن تھا۔ وہ پہلے بھی تھی دعوت اسلامی میں، امیر علیہ سنت کے مریدین میں تھے، لیکن وہ حاجی صاحب کے اس بیان سے ایک وابستگی اتنی محبت ہو گئی نا کہ پھر ماشاءاللہ بیٹے میرے 3 ہیں، تینوں نے الحمدللہ، یہ ان کی داڑیاں نہیں تھیں۔ مثلا دعوت اسلامی نے آنے کے بعد میری بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اس کے بعد داڑھی پوری، بچوں نے بھی پوری داڑیاں رکھی ماشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کی غلامی میں پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ حاجی صاحب کا کہیں بھی کوئی بیان فیضان مدینہ میں ہو یا اور کسی جگہ پہ ہو تو کوشش کر کے وہاں حاضری دیتے تھے۔ پھر ایک دفعہ فیضان مدینہ میں نا کافی فنانس کی کمی ہو گئی، یعنی کہ کوئی کہ پیسے نہیں ہیں کوئی بچوں کے اخراجات کے لیے۔ یار ہمارے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، تو مجھے پتہ چلا کہ حاجی صاحب نے فرنیچر بھی اپنا گھر کا بیچ دیا۔ وہ بیچ کے وہ پیسے فیضان مدینہ میں وہ جو اساتذہ کے یا دوسرے اخراجات مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، یار مجھے میں نہیں اس وقت سنہری یادیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حاجی صاحب نے آفر کی ہو کہ یار یہ بیچ کے آپ گزارا کریں۔ بیچ دیا تھا۔ اچھا بیچ کے وہ اس کے جو پیسے وغیرہ تھے نا، جی وہ جامعہ کے اخراجات میں یا فیضان مدینہ کے اخراجات میں۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک یادگار واقعہ ہے ماشاءاللہ۔ تو ملی آپ کو کہ وہ اس طرح بہت متاثر ہوا یار کہ اپنا گھر کا سامان بھی بیچ کر اس میں بھی۔ ایران پاکستان سے کچھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، کچھ پرانے جو ساتھی ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہم کچھ یہ جاننا چاہیں گے حضور، بچپن میں بھی آپ عید کا چونکہ آج دن ہے، تو اب عید والے دن آپ جو بچپن میں عید کیسے مناتے تھے، اور جو دوست یار تھے تو کہاں سیر کرنے جاتے تھے، کون سے سیر و تفریح یا کہ کہاں کی آپ کو سیر پسند تھی، ڈشز آپ کو کیا پسند تھی، عیدی کا کیا کرتے تھے آپ؟ اپنے شہر کے اندر بچے کیا کرتے ہیں وہی ہم کرتے تھے، صحیح، اپنے شہر کے اندر ہی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا پسند بھی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، کوئی ایسی یاد؟ خاص کو اتنا وہ یاد نہیں۔ ہاں یہ یاد ہے کہ بچپن کے اندر غربت بہت دیکھی، اور یہ یاد ہے کہ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے تو الحمدللہ عید کے دن جب دعوت اسلامی کے اوائل میں امامے پر استقامت نہیں تھی، شروع میں ٹوپی پہنتا تھا کچھ عرصہ تک، لیکن عید کے ضرور پہنتا تھا کہ بھی آج تو عید کا دن ہے تو میں سنت سجا کر عید کروں گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ماحول کی برکت ہے۔ امامہ شریف کسی اسلامی بھائی نے باندھنا سکھایا یا خود ہی باندھ لیتے تھے، اور وہ شروع میں کیسے باندھتے تھے؟ اس کا بھی کچھ یاد نہیں ہے، لیکن کوئی یاسر بھائی سے سیکھا ہوگا، بڑے بھائی جان سے، بہت کچھ ان سے ہم نے سیکھا۔
صرف کھانا پکا لیتے ہیں آپ؟ سنا ہے قافلوں میں جو جاتے ہیں ان کو یہ بھی آ جاتا ہے؟ ہم مدنی قافلوں میں جب گئے تو پھر کچھ کچھ وہ سیکھ لیا تھا. کون سی ڈش بنا لیتے ہیں؟ وہ خاص نہیں بھائی، تو بس وہ گزارا ہو جائے. کچھ ایک وہ بنیادی جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ پتہ چل گیا کہ کس طرح سالن بنانا ہوتا ہے. تو قافلوں میں جا کر کوشش ہوتی تھی. چند بار ایسا ہوا کہ قافلے والوں کو میں حلوہ بنا کر کھلاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو گھر میں بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیت سے میں بچوں کو بھی، اور جب بچوں کی امی بیمار ہے تو گھر میں بھی کھانا یا چائے بنانی ہے، برتن دھونے، گھر کا کام کرنا میں کر لیتا تھا. اب بھی میں کر لیتا ہوں، کوئی وہ حال نہیں. برتن بھی دھو لیتا ہوں گھر میں. اب تو نگران پاکستان ہے نا حضور. پھر بھی ہے بھائی، اللہ کے بندے سب سے پہلے حضور کے امتی ہیں، تو اس میں کیا ہے. تو لوگ نا اس کو بڑا فیل کرتے ہیں. آپ نے تو اپنے فالوورز ماشاءاللہ اب فیس بک پہ تو 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، آپ نے سب کو بتا دیا. تو یہ لوگ تو اس کو کہتے ہیں یار گھر کا کام کیا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہماری پوتی صاحبہ ہیں قرۃ العین الطاریہ، تو میں تو ان کا فیڈر بھی بنا دیتا ہوں. میں تو وہی اچھا، ہاں، تو کیا فیڈر بنا کے پلا بھی دیتا ہوں گود میں بٹھا کر. تو اس میں کیا. تو یہ ہمیں ناظرین سیکھنے کو مل رہا ہے کہ عاجزی ان کے ساری. ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، بچوں پر شفقت ہے. صحابہ کرام کا انداز دیکھتے ہیں، بچوں پر شفقت ہے. خود ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا انداز ہم مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں، بچوں پر شفقت ہے. تو بالکل دنیاوی طور پر کوئی منصب مل جائے، گھر میں سادگی عاجزی والا معاملہ ہی رکھیں گے تو گھر کا ایک نظام خوشگوار رہتا ہے. اب بڑھتے ہیں ہم سید انعام شاہ صاحب کی طرف. یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یہ بھی دعوت اسلامی میں بہت عرصہ ہو گیا. شاہ صاحب بتائیں گے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور نگران پاکستان سے جو کوئی یادگار، کچھ سنہری یاد، گولڈن میموریز کچھ آپ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بزرگوں سے نسبت بھی قائم ہے اور اللہ سلامت رکھے، اور ان کی زیارتیں بھی ہوئیں. اور جس طرح پہلے بات ہوئی کہ سخت سردی کی راتوں میں کئی مساجد میں، جن میں حیدری مسجد مجھے یاد آ رہی ہے، حیدری مسجد میں یہ صدائے مدینہ کے لیے تشریف فرما تھے، لیکن اسلامی بھائی اس وقت موجود نہیں تھے. تو اس وقت میں الحمدللہ اس وقت حاضر ہوا تو مجھے بھی پریشانی لگ رہی تھی کہ بزرگ تشریف لا چکے ہیں اور اسلامی بھائی موجود نہیں ہیں. اسی طرح دھروڑ، وہاں پہ بھی صدائے مدینہ کے لیے تشریف لے جانا فیصل آباد سے فاصلے پر، فیصل آباد کے فاصلے پر ہے، اور کہاں سے چلنا اور موٹر بائک پہ ادھر پہنچنا، یہ انہی کا خاصہ ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سردار آباد کی شاید ہی کوئی ایسی مسجد ہوگی جہاں پہ یہ پہنچے نہ ہوں. بہرحال بہت ساری یادیں ہیں، اور ایک یاد تو وہ واضح طور پر اس وقت بھی یاد آ رہی ہے کہ وہ یاد ساتھ بھی ہے نا. یہ یاد ساتھ بھی ہے جی. جب وہ شادی کا کارڈ دینے کے لیے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی کہ دعوت نامے ان کو پیش کیا جائے بزرگوں کی بارگاہ میں، تو اس وقت الحمدللہ انفرادی کوشش سے انہوں نے پھر امامہ شریف الحمدللہ اس وقت سجایا تھا. فیضان مدینہ میں محراب کے قریب تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ بزرگوں کی زیارت بھی ہوئی، اور یہ امامہ شریف وہاں پہ. آپ شادی کا کارڈ دینے آئے اور آپ کو امامے کا تحفہ مل گیا. الحمدللہ دولہے کو منا لیا. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دولہا تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، باندھنے والا بھی آگے پیچھے ہو جائے. تو آپ نے کیسے ان کو بنا دیا؟ تو مجھے یاد نہیں، شاہ صاحب فرما رہے ہیں تو صحیح فرما رہے ہیں. سر یہ کیا گر ہوتا ہے یہ، اس طرح دولہے کو آپ نے امامہ شریف یا اس طرح کے جو کسی، آپ ماشاءاللہ میرا اندازہ ہے کہ کوئی سینکڑوں ہزاروں کو داڑھی آپ نے رکھوائی ہوگی، اور ہزاروں کا فگر بنے گا، سینکڑوں تو ایک سیزن میں ہو جاتے ہیں الحمدللہ. یہ سب امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. امیر علیہ سنت ایک آیت مبارکہ بار بار بیان فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دور نہیں ہے نیکی کا، یار یہ تو یہ جائز طریقے سے ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم امامہ نہیں پہن سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم سود سے نہیں بچ سکتے. بھی کیوں نہیں بچ سکتے؟
अल्लाह के बंदे अब भी माशाल्लाह पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखी हुई। अब वो दाढ़ी इमाम रखेगा, खतीब रखेगा, ज़रूरी तो नहीं है ना भाई, वो तो रखेंगे ही। हर मुसलमान के लिए सुन्नत है, सुन्नत वाजिब है। और दावत इस्लामी ने रख के दिखा दिए, देखो भी दाढ़ियाँ रखी हुई, काम कारोबार कर रहे हैं, दुनियावी तालीम, यूनिवर्सिटी सब कुछ चल ही रहा है ना। और अमीर सुन्नत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने समझें कि वो दाढ़ी रखवाने और इमाम बनवाने का सिलसिला शुरू किया, और अमीर सुन्नत के ग़ुलाम भी अब ये काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझाने से फ़ायदा होता है। जब कहा जाता है तो हमने कई बार देखा कि लोग बहुत जल्दी माइल हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि नफ्स कह रहा होता है कि इसको कहेंगे ना ये नाराज़ हो जाएगा, फील करेगा, लेकिन जब कहते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी जल्दी मान जाता है। तो खैर हर एक को हर एक से ऐसा मामला करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली मुलाकात में उसको दाढ़ी का कहेंगे तो बिदक जाएगा, इमामे का कहेंगे तो भाग जाएगा। पहले नमाज तो पढ़ ले भाई, उसके अखलाक दुरुस्त हो जाएं, तो जब करीब आएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ करेगा। और उसको नमाजी बनाया जाए, अमीर सुन्नत का मुरीद बनाया जाए, तो गौसे पाक का जब फैज़ान जारी होगा इंशाल्लाह ज़ाहिर व बातिन अच्छा होगा। वो आ तो जाए, थोड़ा समझ तो ले, करीब तो है। सुभान अल्लाह। शाह साहब फिर देखिए सैयद साहब है ना, सैयद तो फिर जल्दी कबूल करेंगे ना भाई, तो इनके नाना जान की अदाएं हैं, सुन्नतें। शाह साहब कितने साल हो गए ये सजा हुआ है माशाल्लाह? कब कोई अंदाजन को 20 साल हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये 23-24 साल से माशाल्लाह ये सजा हुआ है। अल्लाह पाक बरकत दे। देखिए शाह साहब ऑफिसर हैं, मगर उसके बावजूद इमामा पहन के रखते हैं, दाढ़ी तो है ही, जुल्फें भी सजा के रखे हुए हैं माशाल्लाह। मैकेनिकल इंजीनियर हैं शाह साहब। तो आपके काम में कोई रुकावट क्या है दाढ़ी शरीफ भाई? काम को सलाम है ना। और हमारा दीन हमें वो दुरुस्त तरीके से और सही मायनों में काम करने का ही कहते हैं ना भाई, वो दयानतदारी के साथ अल्लाह रसूल का हुक्म, तो इसमें तो और भी अच्छा होता है अल्लाह की रहमत से। इसमें इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। मोहम्मद शरीफ देखिए सुन्नत किसकी है? सुन्नत किसकी है? जो मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। अब जब उनकी सुन्नत अपनाएंगे तो इंशाल्लाह इज्जत ही मिलेगी। अच्छा, यहाँ की इज्जत तो खत्म हो जाएगी, बंदा भी खत्म हो जाएगा, आखिरत की इज्जत वो मिलेगी कि कभी खत्म नहीं होगी। सब एक सवाल ये आया हमारे पास कि आपको पेशा कौन सा पसंद है, या आपने कौन कौन से बिजनेस किए? बिजनेस तो क्या करने थे, मैंने बताया नहीं, मैट्रिक में था और उसके बाद दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिल गया, और अल्लाह की रहमत से मैंने कुछ अरसा टीचिंग की, स्कूल में पढ़ाया मैंने। जी, कुछ तो सामने आया, आप टीचिंग भी की आपने? जी, कुछ अरसा टीचिंग की। और फिर कुरान पाक की टीचिंग तो माशाल्लाह साल साल चलती रही। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया से जाऊं इस हाल में कि मैं हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, आमिल कुरान हूँ, आलिम कुरान हूँ। उमर भाई, अब ये शादी की बात चली, मुझे भी याद आ गया, इन्ना की शादी भी कोई गल, इनकी शादी की भी कोई बात सुनाए आपको। जी जी जी, की शादी आप बताएं ना। शादियाँ आने के बाद हुई ना, फैसलाबाद आने के बाद 1994 इनकी शादी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको तारीख भी याद है। मैं जो गया था फिर हमने सुना है हुजूर आपने शादी वाले दिन रोजा भी रखा हुआ था। बारात जब पहुंची तो सब खाना, पीर का दिन था ना, पीर शरीफ का दिन था। अच्छा, पीर शरीफ की सुन्नत नहीं रखा भी, इन्होंने जुमा पढ़ाते थे उन दिनों ना, फैज़ान मदीना में जुमा पढ़ाते थे, फिर पीर का दिन रखा, तो पीर को तरजीह शादी के मामले में भी वो जुमे को तरजीह मिल गई। सुभान अल्लाह। और पीर को शादी तो फिर रोजे की सुन्नत को तरजीह मिल गई। उनके घर के करीब पहुंचे ना मस्जिद में, तो जोहर का वक़्त था, जोहर की नमाज पढ़ी, तो सब भाइयों ने ना, इनके सब भाइयों ने रात शरीफ पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, शादी दूल्हा भी मतलब ना माशाल्लाह। तो माशाल्लाह भाई नात खाए हैं, और खुद भी माशाल्लाह। बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, और दूल्हा जो है रोजे से, ये भी मेरा ख्याल है तारीखी वाक़या होगा ये। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमा ले। ये अमीर सुन्नत की तरबियत, उनके फैज़ान का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। सब ये इरशाद फरमाए कि आपको ईदी कितनी मिलती थी, फिर ईदी का क्या करते थे, उसका खर्च वगैरह क्या आप शौक से फिर इसका यूज़ करते थे? और करना पड़ेगा, शायद 1 रुपया मिलता था भाई। 1 रुपया? तो बचपन में जब छोटे छोटे थे रुपया मिलता था। जमाना था सर, उस वक्त 1 रुपये की भी बड़ी 1 रुपये की वैल्यू थी। और स्कूल जाते हुए तो 4 आने मिलते थे भाई। वो 4 आने क्या होते हैं तो नए लोगों को पता ही नहीं होगा, बच्चों को तो
تو اس وقت عید کا جو بھی ایک آپ فرما رہے ہیں کہ ذہن میں نہیں ہے، تو ابھی عید گزارنے کا آپ کا کیا معمول ہوتا ہے؟ دینی ماحول سے وابستگی ہو گئی تو کچھ پرانا آپ کا نواب شاہ میں یا فیصل آباد میں، اور اب کیا انداز ہوتا ہے؟ عید پہ کہاں جاتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ گھومنے چلے گئے، یہ ہوتا ہے ماحول بنا ہوتا ہے، تو آپ کا کوئی ایسا معمول ہو؟ فیصل آباد آنے کے بعد اول تو میں نواب شاہ جایا کرتا تھا والدہ کے پاس، امی یاد بھی کرتی تھی، طلب بھی کرتی تھی، فون بھی کرتی تھی، اصرار بھی فرماتی تھی۔ پھر جب قربانی کی کھالوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا یہاں جمع کرنے کا، پھر اعتکاف کا سلسلہ جیسے بڑھا، تو اب اعتکاف کے اگلے دن ہم چلے جائیں تو پھر وہ جو موتقف ہوئے، ذرا مائل ہوئے دین کی طرف، نماز کی طرف، فکر آخرت کی طرف، ان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہونے کا ہو جاتا تھا۔ تو پھر عید کے روز ان سے ملاقات وغیرہ کی طرح کی، بعض دفعہ یوں بھی ہوا کہ ان کے گھروں پر بھی ہم جاتے تھے ملاقات کے لیے۔ پھر اسلام بھائی آتے، یہ بھی صورت ہوئی۔ اور یہی ہوتا ہے کیونکہ چاند رات بھی وہ جو پچھلے روٹین رمضان کی چل رہی ہوتی، رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور دن میں آرام کا ہوتا ہے وقت، تو عید کے دن بھی ہوتا ہے کہ عید کی نماز تو پڑھانی ہوتی ہے۔ عید کی نماز پڑھا کر اسلام بھائی سے مل کر عید کا وظیفہ پڑھ کر پھر کچھ آرام کرتے ہیں۔ یہ اس انداز سے وہ گزر جاتا ہے گھر کے اندر ہی۔ اور ماضی میں چند بار یہ ہوا کچھ عرصے سے، تو پھر وہ اور نہیں وہ اس طرح صورت بنی سیکورٹی اور اس طرح کے معاملات کی بنا پر، ورنہ عید کے روز الحمدللہ میں مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا کہ جو اعتکاف میں جو قریب آئے دینی ماحول کے، ان کو ساتھ لے کر دوسرے شہر چلے جائیں۔ گوجرا بھی گئے تھے ایک بار، ہم چنوٹ گئے تھے ایک بار رائے بھی ہم گئے تھے۔ تو عید کے روز ہم قافلے میں چلے جاتے تھے تاکہ ان کا جو ماحول کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے، وہ قریب آئے ماحول کے۔ ماشاءاللہ، عید والے دن بھی قافلوں میں سفر کرنے کا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے ختم قرآن کب کیا؟ وہ بچپن میں ہی الحمدللہ والد صاحب نے وہ قریبی ایک مسجد کے اندر بھیجا تھا، وہاں پر قرآن پڑھا تھا۔ پھر نواب شاہ میں ایک مسجد ہمارے گھر کے قریب تھی، وہاں حافظ محمد مصری ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، تلا گنگ کے تھے اور محدث اعظم پاکستان کے مرید و شاگرد تھے۔ تو ان کے پاس بھی مجھے پڑھنے کی سعادت ملی، یسرن القرآن پڑھتے تھے ان کے پاس۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ پڑھا، پھر ایک اور جگہ پر بھی پڑھا، لیکن وہ سمجھیں کہ درست اور صحیح وہ جو پڑھا، وہ جب مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانا شروع کیا نا، پھر صحیح پڑھا۔ کیونکہ جو پڑھانا شروع کرتا ہے نا، وہ صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی توجہ بھی اس کے مطابق ہوتی ہے کہ سکھانا ہے پڑھانا ہے۔ اچھا، محدث اعظم پاکستان کا فیضان الحمدللہ نواب شاہ سے بچپن سے ہی جاری تھا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے پھر فیصل آباد جانا ہے، لیکن وہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ محدث اعظم پاکستان کے مرید و شاگرد تھے، اور انہوں نے وہ دارالعلوم سرداریہ ایسے کو نام رکھا ہوا تھا اپنے مدرسے کا، اور پھر محدث اعظم پاکستان کے قدموں میں الحمدللہ حاضری ہو گئی اللہ کے رحمت سے۔ وہ بچپن میں ہی ماشاءاللہ قرآن پاک ختم فرما لیا۔ پہلا بیان اور پہلا درس اگر اس کو کوئی سن یاد ہو، کب سب سے پہلے درس کیا تھا؟ اندازہ ہے کہ 1983-84 کی بات ہوگی۔ اور بیان کا کچھ ذہن میں ہو؟ یہی تقریباً یہی سال بنیں گے، اور ہلتی ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، گھبراہٹ کے ساتھ اس طرح کیا پہلے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ناظرین میں سے کوئی ہمارے ساتھ ایسے ہیں کہ جن کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو وہ گھبرائے نہیں، یہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دعوت اسلامی میں دیکھیں آسانی ہے نا، بیان دیکھ کر کرنا ہے، درس دیکھ کر دینا ہے، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو گھبراہٹ ہے یہ فطری ہے، نیچرل ہے، وہ آہستہ آہستہ چلے جاتی ہے۔ جس خیر کے کام میں گھبراہٹ ہو تو امیر اہل سنت کی تربیت یہ ہے کہ اس کو زیادہ کریں، اس کو زیادہ کریں گے تو از خود گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ گھبراہٹ ختم ہوئے بھی ایک مدت ہو گئی، کب ختم ہوئی، وہ کرتے رہے۔ یہاں بھی جب بیانات اور مدنی مشوروں کا سلسلہ فیصل آباد میں ہوتا تھا تو گھبراہٹ، تو میرا وظیفہ تھا چپ کے کسی کو بتائے بغیر آہستہ آہستہ، یا عطار یا عطار یا عطار یا عطار یا عطار، میں 26 بار پڑھ کر نا پھر بیان یا وہ مشورہ شروع کرتا تھا، اور سمجھیں کہ آزمودہ مجرب نسخہ ہے
माशाअल्लाह। کہ پھر وہ بہت کانفیڈنس فیل ہوتا تھا اور بہت بہتری محسوس ہوتی تھی اللہ کے رحمت سے. تو اگر اتاریوں کو گھبراہٹ ہوتی ہو تو وظیفہ بھی ہمیں مل گیا ہے. سیدی آپ ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ زبردست قاری قرآن بھی ہیں استغفر اللہ، کاش اور ہو جاؤں. بہترین نعت خوان بھی ہیں، مبلغ شیریں بیان بھی ہیں آمین آمین. اور مرشد کا فیضان بھی ہیں. تو یہ قرات کہاں سے سیکھی؟ اتنی پیاری قرات سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ قرات باقاعدہ کسی قاری صاحب سے یوں سیکھی تھی؟ یہ نعت شریف جیسے اکیڈمیز ہوتی ہیں تو کوئی نعت خوانوں کی اکیڈمی میں جاتے تھے، یہ کہاں سے نعت خوانی اور یہ سلسلہ شروع ہوا؟ تلاوت بھی اپنے پیر سے سیکھی ہے، نعت بھی اپنے پیر سے سیکھی ہے، درس بھی اپنے پیر سے سیکھا ہے، بیان بھی اپنے پیر سے سیکھا ہے، ملاقات بھی اپنے پیر سے سیکھی ہے، دینی کام بھی پیر سے سیکھا ہے، مدنی مشورہ بھی پیر سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تلاوت کے حوالے سے نا مجھے ایک ان کی بات یاد آ گئی. وہاں کہیں اجتماع تھا تو اجتماع میں تلاوت کرنی تھی تو اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا کہ وہ آپ کو تلاوت پہلے سنائیں، پھر جو جس کی صحیح ہوگی نا اس کو اجتماع میں تلاوت کی اجازت ملے گی. تو جو بھی جاتا ہے تو آپ اس کو فرماتے یار آپ کی 8 غلطی ہیں، آپ کی 6 غلطی ہیں. وہ تجویز و قرات کے جو قاعدے ہیں ان کے مطابق آپ فرماتے کہ آپ کی اتنی غلطی ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اجتماع میں تلاوت کر سکیں. ماشاءاللہ. تو اس وقت بھی آپ کا بڑا قرات پہ عید کے مسرت لمحات میں ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں تو کچھ تلاوت بھی اگر آپ کی طرف سے ہم سن لیں ان مبارک لمحات میں. اور ماشاءاللہ آپ کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ والا کلام سنائیں جو زندگی میں آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا. اب میں قاری تو نہیں ہوں، میری تمنا ہے میں قاری بن جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. آپ کے اگر ذہن میں ہو سب سے پہلے آپ نے جو نعت شریف پڑھی وہ نعت شریف یا وہ کلام ہمارے ناظرین کو سنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی
میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کے دل کی صدا، عاشقان نبی کے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ یہ وہ کلام ہے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے کے بعد پہلی بار سنا تھا، امیر اہل سنت کا کلام ہے، اور ایسا یہ رچ بس گیا تھا کہ بعض اوقات میں خواب میں بھی پڑھ رہا ہوتا تھا۔ الحمدللہ۔ یہ میرا سیدھا مدینہ وہ چھوٹی جو کتابیں ہوتی تھی اس میں ہوگا، جی ہاں، اس میں بھی، اور اب وسائل بخشش مدینے کی میں بھی دھول، ہے، اس اس طرح کی کتابیں آتی تھی۔ تو وہ سوچ بھی ویسی یونیک لگی کہ سارے مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، تو یہ عاشق رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے، دنیا کی دولت زر نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ سبحان کتنی زبردست اور اعلیٰ اور عشق بھری سوچ، سبحان اللہ۔ اللہ۔ بحرین کے سفر میں تو ماشاءاللہ حافظ مدثر بھی ساتھ تھے۔ بڑا وہ یادگار سفر تھا، اس کے سٹارٹنگ پہ ہی بڑے سرپرائز تھے۔ جب مطلب میں ایئرپورٹ پہنچا تو میرا ویزا ہی نہیں تھا میرے پاس، سمجھ لیں 3 بجے کی فلائٹ یا 4 بجے کی فلائٹ تھی، تو 1:45 پہ میرا ویزا مجھے ملا۔ ایسا ماشاءاللہ آپ کلام پڑھتے تو ہیں، کیا آپ نے کوئی کلام لکھا بھی ہے؟ شاعری آتی نہیں، کہ یہ ایک پرانا ذوق ہے کہ اپنے پیر کی منقبت پڑھی جائے۔ کئی مناقب غالباً لکھی ہیں آپ نے، تو سب سے پہلے کون سا کلام ہے؟ میرا پیر 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 میرا پیر